بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کے لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔ روزہ کے شرعی معنی ہے مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ علماء کرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت سی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ درج ذیل نکات کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں مہربانی فرما کر اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور توبہ و استغفار۔ آمد رمضان سے قبل فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ادائیگی کی ترتیب بنائیں تاکہ سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کریں۔ دل کو گناہوں اور بڑے خیالات سے پاک کریں تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ مسائل سیکھیں۔ روزہ، تراویح، صدقہ فطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات ابھی سے سیکھیں اور سکھائیں۔ نفس کو تقوی کا پابند بنائیں۔ اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں۔ رمضان المبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے۔ صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ، انتقام اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ رمضان آنے سے قبل اپنے دل کو ان فضولیات سے پاک کر کے خالص عبادت کی طرف ایسے متوجہ کریں، سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ گزشتہ روزوں کی قضا۔ گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعی عذر سے رہ گئے ہوں تو رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں تاکہ رمضان شروع ہونے سے قبل گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب بے باک ہو جائے۔ دعاؤں کا معمول۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنائیں۔
نیز یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعاؤں کے الفاظ زبانی یاد کیجیے۔ منسون الفاظ پر مشتمل دعاؤں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی اور قبولیت کا امکان بھی زیادہ۔ شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دوسخہ تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ کثرت تلاوت کا معمول۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہیں، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، اور یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل آمین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید برآں روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کو شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگایا رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ خوش قسمت لوگ اس ماہ میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں۔ شب بیداری کی عادت۔ رمضان میں راتوں کی عبادت، تراویح، تہجد وغیرہ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ان عبادات کو احسن انداز میں اور بلا تھکاوٹ سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے شب بیداری اور نفلی عبادات کا اہتمام کریں اور اپنے بدن کو عبادات کی کثرت کا عادی بنائیں تاکہ رمضان کی راتوں میں دقت پیش نہ آئے۔ سوشل میڈیا سے احتراز۔ رمضان میں اوقات کی قدر دانی بڑی اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ
اور سوشل میڈیا وقت کے ضائع کا بڑا سبب بن رہے ہیں، لہٰذا رمضان سے قبل ان کے استعمال کو ختم یا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ امام مالک اور دیگر اسلاف کا تو یہ معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجالس بھی موقوف فرما دیتے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔